اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سپارے کا خلاصہ دیکھیں۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس پر مشرکین نے اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا یاد رکھو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی منہ کرو گے اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ اور پھر جواب یہ دیا کہ دیکھیں اگر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لہذا ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کرتے، لہذا اگر حکم بیت المقدس کی طرف تھا تو بیت المقدس صحیح، اگر بیت اللہ کی طرف ہے تو بیت اللہ صحیح، لہذا اس وجہ سے ہم نے کیا کر دیا؟ منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس امت کو اعتدال والی درمیانی امت بنایا ہے، افراط و تفریط سے نکلی ہوئی امت ہم نے ان کو بنایا ہے، اور کل قیامت کی صبح اللہ تمام نبیوں کی امتوں سے سوال کریں گے کیا میرے نبیوں نے تمہارے تک میرے احکام کو نہیں پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں۔ اللہ اپنے نبیوں سے پوچھیں گے تو نبی فرمائیں گے اللہ ہم نے تیرے احکامات کو من و عن ان تک پہنچایا، یہ نہیں مانے، یہ آج جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کے نبی گواہی کے طور پر امت محمدی کو پیش کریں گے، ہم گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبیوں نے ان تک ان کے احکام کو پہنچایا، تو وہ امتیں اعتراض کریں گی کہ یا اللہ یہ تو تھے ہی آخر میں، یہ کیسے اعتراض گواہی دے سکتے ہیں جو آئی سب سے آخر میں ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے میرے رب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی تھی، ہم نے قرآن کے اندر پڑھی تھی، تو پھر اس پر گواہی دینے کے لیے اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں گے؟ پیش کریں گے، اور حضور گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاں میں نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات بتائی ہے۔ تو فرمایا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمام نبیوں تمام امتوں کے اوپر اگر کوئی گواہ ہوگا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو آپ کو نہیں نہ مانتے، یہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے، وگرنہ یہ آپ کو جانتے ہیں اور یہ کتاب قرآن پاک کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف اور صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے انسان اپنے بچوں کو جانتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح آج کے نبی اور اللہ کے کلام ہونے میں، کتاب اللہ کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بس ہٹ درمی ہے، ضد ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں مان رہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ مومنوں اگر تم میرے سے مدد چاہتے ہو، مجھے اپنے ساتھ چاہتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ایمان والو اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پھر صبر کرو، نماز پڑھو، اور یاد رکھو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے تو مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی عادت یہ ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مومن کے اوپر جب کوئی تکلیف کوئی دکھ وغیرہ اس کے اوپر آتا ہے تو اس کی عادت یہ ہے کہ یہ فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا اور ہم سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے، تو لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا اسی رکوع کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور شہید کی ایسی شان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ آرزو کی کہ میرے رب مجھے شہید والی زندگی عطا فرما، مجھے شہید فرما، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کل قیامت کی صبح شہید سے جب پوچھا جائے گا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو شہید کہے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر زندگی دے، پھر دنیا میں جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندگی دے، پھر شہید ہوں، اور تیری راہ میں اس طرح شہید ہوتا رہوں۔ وجہ حدیث پاک میں آتا ہے جب شہید کی جان نکل رہی ہوتی ہے اللہ نور کے سارے پردے ہٹا کر کے شہید کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں دنیا کے اندر، اب وہ اس لذت کو دیکھ کر کے ہمیشہ یہ خواہش کرتا ہے یا اللہ کائنات میں بھیج، اور پھر تیری جان کے اوپر تیری ذات پر میں کیا ہوتا رہوں؟ قربان ہوتا رہوں، اور یہ حضور کی دعا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ہم نے یہ زمین و آسمان کو بنایا، دن اور رات کے اختلاف کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اور ہم نے اس کے اندر سمندر بنائے، آسمان سے پانی اتارا،
کس لیے ہم نے سارا کا سارا نظام انسان تیرے لیے کیا ہے اور تیرے لیے اس سارے سسٹم کو چلایا ہے تاکہ تو اللہ کا فرما بدار بن جائے، تو اللہ کا ماننے والا بن جائے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہم نے کیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو جتنا کچھ کما سکتے ہو کماؤ کماؤ، تمہارے لیے جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہو، حلال مال کھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن شیطان کے رستے پر نہ چلنا، شیطان کی راہ پر نہ چلنا، یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور آگے حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، حرام چیز، مردار چیز، اور ایسا مردہ خنزیر ہے اور ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا کیا سمجھتے ہو نیکی یہی ہے کہ مشرق کی طرف منہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، یا یہودیوں کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں؟ یہ ایسی یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، باللہ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، کتاب فرشتوں پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، کتابوں پر، نبیوں پر، اور یہ نیکی ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ کرو گے تو یہ نیکی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے قتل کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اگر کوئی قتل کرے گا ناحق تو اس کا قصاص اس سے لیا جائے گا۔ اور آگے آ کر کے سورۃ مائدہ میں آپ کے سامنے گوش گزار ہوں گا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا ایسے ہے کہ تم نے پوری کائنات کے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اگر قتل کرے گا تو اس کا قصاص کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، روزوں کے بارے میں، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ شرط کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اس کا طریقہ ہر ایک کے لیے الگ تھا، ان کے لیے سحری نہیں تھی، ہمارے لیے سحری ہے، ان کے لیے افطاری نہیں تھی، ہمارے لیے افطاری ہے۔ وہ سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، لیکن اللہ نے اتنا بڑا کرم اور فضل فرمایا، اور ہر سحری اور افطاری میں کھائے جانے والے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہے، جتنا مرضی کھاؤ۔ اور اللہ کی قدرت دیکھو کہ سارا سال انسان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، لیکن سحری کے اور افطاری کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کرم فرما دیتا ہے کہ سب کے دسترخوان کیا ہو جاتے ہیں؟ بھر جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو ہے جس میں ہم نے اپنا قرآن نازل کیا ہے تمہارے لیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اے نبی ان لوگوں کو کہہ دو اگر تم مجھ سے مانگو گے، تم میرے سے سوال کرو گے تو تمہارے قریب اتنا تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارے بہن بھائی نہیں ہے، تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ایمان والو جب تم مجھے پکارتے ہو نا جتنا میں تمہارے قریب ہوتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے 26ویں سپارے میں ارشاد فرمایا ان کو کیا معلوم ہے میں تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ مجھے پکارے تو تھا ہی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے چاند کے بارے میں یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، اللہ رب العزت نے فرمایا چاند کے بارے میں یہ کرتے ہیں کہ اگر 29 ہو تو 30 پورے کر لو، اگر تمہیں شک ہو تو تم 29 کی بجائے 30 کا دن پورا کرو، وگرنہ کیا کرنا چاہیے تمہیں اپنے اعتدال کے ساتھ دن پورے کرو اور اگلا دن کیا کر دو؟ شروع کر دو 29 ہو یا 30 ہو۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جہاد کا بھی اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ اس کے اندر حکم دیا۔ اور حج کے بارے میں بھی فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، حج کے بارے میں حج کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حج کر کے آنے والا شخص ایسے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ حج کے لیے جو ہے نا جی کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ صفا مروہ کی حج کے تمام احکامات، تمام جو ہے نا جی فرائض اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس میں صفا مروہ کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ اللہ کے شعائر، اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔
اور حج کے لیے دن مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اور اس سے مراد بھی کیا ہے جی؟ حج ہی ہے، اس سے مراد بھی تقوی ہی ہے، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تقوی میں، پرہیزگاری میں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم دعا کرتے ہوئے کیا کرو جب حج مکمل کر لو؟ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ کامل مکمل دعا ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یا اللہ دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی، یا اللہ عذاب کے یعنی آگ کے عذاب سے بھی یا اللہ میری حفاظت فرما۔ تو یہ دعا ہمیں بھی کیا کرنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان والو ایمان کے اندر داخل ہو، جو یہ نہ کرو جو اچھا ہے وہ لے لو، جو برا لگتا ہو اس کو چھوڑ دو، بلکہ پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور آگے فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ مشرکین کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ جو نہیں مانتے نا، ان کے لیے اگر اللہ رب العزت خود بھی اتر کر کے آ جائے تو یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، لہذا ایمان والو تم سارے کے سارے کیا ہو جاؤ؟ دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور آگے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات کا اجمالی تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس سپارے میں یسألونک عن الشہر الحرام، 4 مہینے جن کے اندر آپ قتال نہیں کر سکتے، آپ کو منع کیا گیا ہے، اشہر حرم جنہیں کہا جاتا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اسی طرح رجب کے 4، یہ رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے خود کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مومن کے لیے یہ شان نہیں، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی مشرکہ عورت سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اور اسی طرح کسی مشرکہ عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک مرد سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی باندی ایسی ہو، وہ مومن ہو، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ، اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو غلام ہے لیکن مسلمان ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لو، بشرطے کہ تم کیا کرو؟ کسی آزاد مشرکہ عورت کے ساتھ کیا کرو؟ نکاح کرو، یہ نہیں صحیح۔ اور آگے حیض کا، نفاس کے احکامات بھی بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت کے قریب نہ جاؤ، باقی وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہاری کھیتی ہے، تم جس طرح چاہو آؤ جاؤ، لیکن ان دنوں میں اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جب وہ پاک ہو جائے، اللہ خود پاک ہے، اللہ پاکیزگی کو، توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اور آگے طلاق کے احکامات کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طلاق، ہاں اس سے پہلے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، الا ایک آدمی نے کیا کری؟ قسم اٹھائی۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی، لوگ قسم اٹھاتے تھے کہ میں 4 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور 4 مہینے پورے کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اگر اب کوئی ایسا کرے گا 4 مہینے، اور اگر وہ 4 مہینے نہیں جاتا تو عورت کا نکاح اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اب عورت اگلی جگہ کسی بھی جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ اور آگے طلاق کے احکامات کو بیان فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف و تسریح باحسان، اگر کوئی آدمی 1 طلاق دے دیتا ہے، 2 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ نکاح کرنے کے بعد وہ اس کو کسی بھی طریقے سے ان کی کیا ہو جائے انبن ہو جائے، وہ الگ ہو جائیں، وہ یا خامند کی ڈیتھ ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اگر علیحدگی ہو جائے، پھر وہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں، افضل نہیں ہے یہ صورت۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر طلاق کے بارے میں، اور پھر خلا کے بارے میں، خلا کے اندر یہ ہے کہ اگر عورت خود کیا کہتی ہے کہ میں تیرے سے الگ ہونا چاہتی ہوں، اگر مرد دیتا ہے تو وہ اپنے حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اگر عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں، تو وہ اپنے حق مہر کا مرد مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے لے سکتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب طلاق دے دیتے تھے تو وہ عورت کو کسی اور جگہ پر شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرمایا فلا تعضلوهن ان
ان ينكحن ازواجهن کہ تم اس کو منع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور کے ساتھ کیا کریں، نکاح کریں. ہاں اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر تم اس کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہو تو اس میں تمہاری شرط تمہارا ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، یہ نہیں کہ اس کو نقصان پہنچانا ہو. اور آگے دودھ پلانے کے احکامات بھی اللہ رب العزت نے اسی سپارے میں بیان فرمائے ہیں کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک یعنی 24 مہینے تک دودھ پلائے گی، اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 30 مہینے تک. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک امام شافعی کے ہاں اس میں اختلاف ہے. کچھ حضرات کے نزدیک 2.5 سال ہے اور کچھ حضرات کے نزدیک 2 سال کامل ہے، تو یہ کیا کریں گے، اس کو ایک دودھ پلائے گی، اس سے زیادہ نہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے یہی احکامات صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا جہاد کے بارے میں علم تر لوگ جو ہے نا اور اسی طرح قیامت مرنے کے بعد کی زندگی علم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، اگر یہ لوگ اس وجہ سے نہیں نکلتے کہ ہم نے موت نہ آ جائے، ہم مر نہ جائیں، تو فرمایا ان کو کہو فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، تمہیں موت آنی ہی آنی اور اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا. تم نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے. آج ڈر رہے ہو قتال سے، جہاد سے ڈر رہے ہو، لیکن یہ ہے کہ یاد رکھو تمہیں موت آنی ہی آنی ہے. اور اس سپارے کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت زبردست واقعہ طالوت اور جالوت کا، اور وہ لوگ جن کے وہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ جہاد کی تیاری کرو، اور پھر ان کے اوپر ایک شرط لگا دی تھی کہ ان کو کہہ دو کہ یہ اس وادی سے جب گزریں گے، پانی کے وادی سے، تو اس کے اندر سے پانی نہیں پینا، ہاں پینا ہے تو 1 چلو لے کر کے پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا. اب جب لوگ گزرنے لگے تو انہوں نے ڈبکیاں لگائیں، اور ڈبکیاں لگا کے کہا کہ ہمیں اللہ کہاں دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر چیز کیا ہے، وہ تو سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تم سوچ کیا رہے ہو اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. بہرحال انہوں نے ڈبکیاں لگائی اور پیٹ بھر کے پانی پیا. پانی جب پی لیا تو پھر ان کی پیاس کبھی بھی نہ بجھی، اور کہتے ہیں لکھا ہے کہ اگر وہ اس جیسے کئی سمندر بھی پی جاتے تو ان کی پیاس نہ بجھتی. پانی پیاس بجھاتا ہے اللہ کے حکم سے، پانی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیاس بجھائے. ہم بھی یہ یاد رکھ لیں، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھتی اللہ کے حکم سے. پانی کی کیا طاقت ہے کہ وہ ہماری پیاس کو بجھائے. تو انہوں نے یہ کیا، اور اس کے اندر جو لوگ ماننے والے تھے انہوں نے 1 چلو ہی پیا، اور اسی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے حضرت طالوت کے ساتھ. تو انہوں نے اللہ رب العزت نے پھر ان کے ذریعے سے جالوت کو شکست دی، اور اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر نبوت عطا فرمائی، اپنا برگزیدہ بندہ بنایا. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا انعام فرمایا، اور آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے تمہارے تک پہنچائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، قرآن کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.